اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حصہ وزن اور فراق گورکھپوری کا کلام آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ مفہوم ہوگا، معنی ہوں گے اور اس کی تشریحات ہوں گی، اور اس کے ساتھ حوالہ کے اشعار۔ اس سے پہلے ہم فراق گورکھپوری کا جو ہے مختصر سا تعارف اور چند جھلکیں بیان کرنے کے بعد ہم اپنی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں۔ تعارف کی طرف آتے ہیں۔ ان کا جو اصل نام تھا رؤف پتی سہائے، ان کا اصل نام تھا، اور ان کا جو مذہب تھا وہ ہندو تھا، اور فراق گورکھپوری کے نام سے یہ مشہور تھے کیونکہ گورکھپور ان کا ایک آبائی گاؤں تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور آبائی شہر جو تھا وہ یو پی کی ریاست تھی۔ ترقی پسند تحریک کا حصہ رہے۔ شروع میں منشی پریم چند کے جو ناول تھے اسی پر انہوں نے اپنے اس ذوق کو، اس ادبی جو ہے میدان میں انہوں نے قدم رکھا۔ منشی پریم چند کی ناولوں کو پڑھ کر، ان سے متاثر ہو کر، اور ورثے ہی میں ان کو فارسی اور اردو ادب کی جو ہے وہ تعلیم ملی اور تربیت ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ ایوارڈ ان کو نوازا گیا، ان کی ادبی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کلام کی خصوصیات، ان کے کلام میں قدیم اور جدید امتزاج کا رنگ تھا۔ وہ ماڈرن بھی تھے اور قدامت پسند بھی تھے، یعنی دونوں طرح کی جو شاعری ہے ان کے تخلیق کا ایک مجموعہ بنی ہوئی ہے۔ ادب برائے ادب، بہترین نوقت، جدت و روایات، دھیما اور منفرد لہجہ، نفسیات عشق کا بیان، یہ ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اداسی، بے دلی، شفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی، غزل کی ایک روایت ہے، اور اسی روایت کے پیش نظر شاعر نے ان اشعار میں اپنی زندگی کی جو تلخیاں ہیں اور ان کی جو اضطرابی کیفیت ہے اس کو انہوں نے ان اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے مفہوم کی طرف۔ میں ساری زندگی اداس، بیقرار، پریشان حال رہا، میں نے اپنی زندگی خواہش کے مطابق بسر نہیں کی۔ زیر پچھلی شعر میں شاعر نے اپنی زندگی کے اوپر گزرنے والا جو گراں وقت ہے، مشکل وقت ہے، ان کی جو اضطرابی کیفیت ہے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور شاعر یہاں مخاطب ہے، قارئین سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے، اور ہمیں یہاں اپنی بے رنگ زندگی، اداس زندگی اور اپنی جو بے قراری اور بے چینی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمام عمر پریشان رہا، اداس رہا، میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لیا،
پریشانی بیقراری میرا اثاثہ رہی. میرا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پریشانی اور اداسی اور بے دلی جیسے جو تلخ تجربات ہیں وہ میرا اوڑھنا بچھونا رہے. تو لہٰذا شاعر نے اس دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر نہیں کی. اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن شاعر نے ان لوگوں کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بے بسی اور اپنی اضطرابی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی تو بسر کرتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر میں اس قدر بد نصیب رہا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کی، اور اداسی، بے دلی اور پریشان حالی جو ہے وہ میرا مقدر بن گئی. تو حوالے کے اشعار کی طرف آتے ہیں. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا. تو ان اشعار میں شاعر نے اپنی جو زندگی ہے، جو جبر مسلسل کی طرح انہوں نے جو کاٹی ہے، اس کا یہاں خوبصورت انداز کے ساتھ اور نقشہ کھینچا ہے. تو آتے ہیں دوسرے اشعار کی طرف. علائق سے ہوں بیگانہ و لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی. بڑا ہی خوبصورت شعر. آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف. میں دنیا کے تعلقات سے دور رہا، اے غمگین دل تو ہی بتا کہ میری کسی سے دوستی کب تھی. زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور اپنے غمگین دل کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے اس غم کا اظہار کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ اے میرے غمگین دل، تو مجھے بتا کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے دوستی کب کی تھی. میں تو دنیا سے بالکل میرا رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، میں دنیا سے دور ہو چکا ہوں. ایک وقت تھا کہ دوستیاں تھیں، ایک وقت تھا کہ میں خوش و خرم رہتا تھا، مسرت و شادمانی میں میرا ایک اچھا وقت گزرا تھا. لیکن جب سے میں اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے، اپنے پیاروں سے دور ہو چکا ہوں، میں اس قدر غمگین اور اس قدر افسردہ ہو چکا ہوں کہ مجھے اپنے ماضی کی خبر ہی نہیں کہ میں کب سے اپنے دوستوں سے اور دنیا والوں سے میں نے کوئی رابطہ یا کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا ہو. تو لہذا شاعر اس دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی غمگین اور افسردہ اور ہجر و فراق کے سمندر میں غرق ہو چکا ہے، اور اپنے ماضی پر نظر گڑاتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے غمگین دل، تجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے دوستی کی تھی. لہذا شاعر اپنے تلخ تجربات اور اپنے اوپر زمانے کے جو ستم ہیں، محبوب کی جو بے وفائی ہے، زمانے کے طرف سے ملنے والے جو غم ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے علیحدہ ہو چکا ہے. اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، وہ تنہائی میں زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اچانک اس نے اپنے غمگین دل سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا اس دنیا سے رابطہ کب تھا. ایک وقت تھا کہ میں عام لوگوں کی طرح خوش رہتا تھا، میں بھی اپنے دل میں ارمان لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے میرے دل میں کچھ بھرم تھے. تو لہذا آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف کہ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی،
اور تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ تو لہذا شاعر اپنے غمگین دل سے مخاطب ہو کر اپنے دل کو تسکین دے رہا ہے، اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان کے پیش نظر انہوں نے اس دنیا سے جو رشتہ ختم کر لیا ہے، اس رشتے کے بارے میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ میں جب سے اس دنیا سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوں، مجھے تو معلوم نہیں کہ میرا کب کسی سے رشتہ تھا یا تعلق تھا۔ تو آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ حیات جاوداں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، متاع عارضی، متاع مال کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں، عارضی عارضی۔ تو آتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی طرف۔ میری مختصر سی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن گئی، جو زندگی مخلوق خدا کے کام آئے وہ عارضی نہیں ہوتی۔ زیر پچھلی شعر میں شاعر نے بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، اور ان اشعار میں شاعر نے جو انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے اس زندگی کو پائیداری کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان اگر اپنی اس مختصر سی زندگی میں انسانیت کی خدمت کے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں اگر مصروف ہو جائے، تو انسان مرنے کے بعد مرتا نہیں بلکہ اس کے اچھے کارنامے اور خدمت خلق کے حوالے سے جو اس دنیا میں وہ کام کر کے جاتا ہے، لوگ اور تاریخ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو لہذا شاعر نے اس بات پر فخر محسوس کیا ہے کہ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، میں نے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا، میں بے سہارا بے آسرا لوگوں کے کام آیا، میں دکھی اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے کام آیا ہوں۔ تو لہذا جو لوگ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، مخلوق خدا سے پیار کریں گے، ان کا دکھ بانٹیں گے، ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں گے، وہ مرنے کے بعد مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تو آئیے حوالے کے اشعار کی طرف۔ اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ تو لہذا اس دنیا میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب سے بالا تر ہو کر۔ اور حالانکہ یہ ہندو شاعر ہیں اور بات کتنی خوبصورت کہہ گئے ہیں، کیوں؟ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آئی، کہ اگر ایک طرف خانہ کعبہ کی دیواریں گر رہی ہوں اور دوسری طرف کوئی انسان مر رہا ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، تو میں خانہ کعبہ کی دیواریں گرنے دوں گا، سب سے پہلے میں اس انسان کی جان بچاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن خانہ کعبہ کی گری ہوئی دیواریں تو دوبارہ بن سکتی ہیں، لیکن اس کی جان چل جائے گی تو دوبارہ اس کی جان واپس نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اس غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گے، اور اس پر ضرور کامنٹ کیا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری اصلاح بھی کیا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔